یہ ہے ہماری سحری. یہ پتہ نہیں ان کی جو اپنی کوئی ڈش ہے، لوبیا اور پتہ نہیں کیا کس طرح سے، یہ اسپیشلی ایران میں یہ کھایا جاتا ہے. اور یہ ہے آلو اور قیمہ. اس کے بعد یہ ہیں میرے خیال سے فرائی ایگز ہیں، پتہ نہیں چیز ڈالا ہوا ہے اس میں. اس کے بعد یہ ہے آملیٹ، اور پتہ نہیں یہ کوئی گجریلا ٹائپ مجھے انڈا لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے. اور اس کے بعد جناب روٹی، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے کریم، چیز، جیم، ہنی، اور یہ جناب بٹر. السلام علیکم، یا علی مدد. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں نے جناب ابھی کی ہے سحری، اور اب میں جا رہی ہوں. ابھی اذان نہیں ہوئی، اذان کو بھی ٹائم ہے، اور میں جا رہی ہوں حرم جناب مولا عباس. اور جو حرم ہے مولا عباس کا اور ہمارے ہوٹل کا جسٹ 1 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں بالکل یہ سامنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا صرف ڈسٹینس ہے ہمارے ہوٹل کا اور حرم کا. کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر عاشور کرتے ہوئے. تو فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ رمضان میں نے کیا ہے. بالکل ٹوٹلی ویدر چینج ہے، جیسا کہ ہم لوگ آتے ہیں عاشور میں اور بہت شدید گرمی ہوتی ہے، 49-50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ اب جب ہم آئے ہیں تو موسم چینج ہے اور ٹھنڈ بھی ہے. اب جس طرح سے صبح سحری کا وقت ہے، تو جس طرح سے اب میں نے شال میں نے پہنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہلکا سا سویٹر یا جرسی کی ضرورت ہوتی ہے صبح کے ٹائم. دوپہر میں تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ویدر ہوتا ہے. سحری کے وقت ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی رات کو، تو وہ اس لیے ذرا اس لحاظ سے اب یہ ہمارا موسم چینج ہے. اور جناب محرم میں تو اتنا شدید رش ہوتا ہے، خیر ابھی بھی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے مولا امام حسن علیہ السلام کا جو یہاں پر انہوں نے جس عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے مولا کی جو ولادت کا، مولا کے جو ظہور کا دن تھا، وہ بھی انہوں نے ویسے ہی سیلیبریٹ کیا ہے. رش بہت ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے زری مبارک پہ آپ حرم میں جب بھی آپ جائیں گے آپ کو شدید رش نظر آئے گا. مولا عباس کا بھی بہت رش ہوتا ہے. تو مولا حسین کا تو پھر یہ ہے نا کہ جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو، تو وہاں پر تو لوگوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں. صبح 4 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ رونق دیکھیں، یہ کچھ شاپس کھلی ہوئی ہیں. کھانے پینے کی ان کی شاپس جو ہیں لیٹ نائٹ کھلی رہتی ہیں، بلکہ ساری رات ہی کھلی رہتی ہیں. اور عاشور میں تو اتنی رونق ہوتی ہے کہ بالکل بھی ساری رات سارا دن ان کی شاپس کھلی رہتی ہیں. عاشور میں 40 پہ مولا عباس علمدار کا یہ حرم ہے. فجر کی نماز میں پڑھوں گی مولا عباس کے حرم میں، نماز فجر پڑھ کے اس کے بعد پھر میں جاؤں گی مولا حسین کے حرم. السلام علیکم یا ساکتہ کربلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ابھی اذان نہیں ہوئی اور آپ ماشاءاللہ سے رونق دیکھیں، رش دیکھیں. جیسے ہی اذان کا وقت قریب ہوگا مزید رش ہو جائے گا. مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں اور مولا عباس کے حرم کے جو خدام ہیں ہر وقت ہی زائرین کی خدمت میں رہتے ہیں. مولا عباس کو حجاب زینب، قمر بنی ہاشم، سکائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے. مولا عباس، شہزادہ علی اصغر، حضرت مسلم بن عقیل اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ 4 ایسے باب الحوائج ہیں کہ جن کی کوئی بھی دعا جن سے مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا. ویسے تو محمد والے محمد سب ہی لجپال ہیں، سب ہی باب الحوائج ہیں، لیکن ان کو خاص کر ان کا جو واسطہ ہے وہ خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا. ایسے تو نہیں نا، مولا علی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مولا امام حسن، امام حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بھی مولا عباس کو اپنی دعاؤں میں مانگے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں گرمی ہے اور یہ یہاں پر ہیٹر چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صبح 6 بجے کا ٹائم ہے اور اب میں جا رہی ہوں خیمہ گاہ کی سائٹ پہ. خیمہ گاہ جاؤں گی. اب میں جا رہی ہوں خیمہ گاہ اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں کے جا کے آپ کو زیارت کرواتی ہوں. یہ ساری یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کو میں دکھاتی ہوں بیک سائڈ پہ. یہ ان کی تفتیش جہاں پہ تلاشی کی جاتی ہے، یہ ہے میل، اور وہ جہاں پہ نساء لکھا ہوا ہے تفتیش نساء، یہ ہے لیڈیز کی. اور جب ہم لوگ لاسٹ محرم میں آئے تھے تو یہ بالکل بھی نہیں یہاں پر کچھ مطلب کنسٹرکشن وغیرہ تھی. تو دیکھیں کہ 9 سے 10 مہینے کے اندر کتنی جلدی ان لوگوں نے یہ یہاں پر کام شروع کیا ہے. محرم میں یہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی تھی. یہ ہے خیمہ گاہ. یہ سامنے ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے. خیمہ گاہ داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں آپ کو مولا عباس کا آپ کو خیمہ نظر آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عباس سے علمدار نہ کہ صرف ہم شیعوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں یا ہماری دعائیں سنتے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بی بی سکینہ کا جب واسطہ دیا جائے مولا عباس کو تو کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مولا عباس کو اپنی اس بھتیجے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی. مولا عباس کا نہایت حسین چہرہ تھا، دراز قد تھا. روایتوں میں ہے مولا عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے. مولا عباس کے خوبصورت چہرے اور بلند قامت کی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. واقعہ کربلا میں مولا عباس کی وفاداری ایک نمونہ ہے. تاریخ نے ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی. مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین. اور یہ ہے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا خیمہ. جب ایام عاشور آتے ہیں، محرم آتا ہے، ہر کاروان، ہر عزادار، ہر مومن، ہر زائر اس سرزمین کو پکڑ پکڑ کر روتے ہیں اور سب کی زبان پر یہی ہوتا ہے، یا حسین، یا زینب، یا عباس. یہ ہے بی بی زینب عالیہ کا خیمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ہے جناب مولا سجاد کا خیمہ. جب آخری شب عاشور شام غریباں تھی، خیموں کو آگ لگی تو بی بی زینب عالیہ نے مولا سجاد کو اٹھایا اور باہر لے کر گئیں بی بی مولا سجاد کو. حسنین کا ہے
मरने से पहले। اور اس سائڈ پہ ہے شہزادہ علی قاسم کا خیمہ۔ شہزادہ علی قاسم کون تھے؟ جناب مولا امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے جو واقعی کربلا میں شہید ہوئے۔ شہزادہ کی قربانی اپنے چچا مولا حسین کے لیے ایک اپنی مثال آپ ہے۔ شہزادہ کی عمر 13 سال تھی اور شوق شہادت کیا تھا کہ شب شہادت شہزادہ علی قاسم نے اپنے چچا مولا حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ چچا جان کہ کل کیا میرا نام شہداء میں ہے؟ جناب قاسم اس انداز میں شہید ہوئے۔ بہت ان کی شہادت جو ہے بہت ہی دلسوز اور منفرد تھی۔ ان کے جسد مبارک کے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور جسد مبارک کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اب میں آپ کو زیارت کروا رہی ہوں ٹیلہ زینبیہ کی۔ اس کا اب افتتاح ہوا ہے جہاں پہ بی بی زینب نے اپنے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ویورز میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر۔ مقام علی اصغر وہ جگہ ہے جہاں پہ شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا تھا، اور مقام علی اکبر وہ جگہ ہے جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی تھی۔ میں آپ کو وہاں پر لے کے جاتی ہوں، آپ وہاں کی زیارت کیجیے گا۔ یہ راستے میں شاپ آئی ہے جہاں پر ڈرائی فروٹس اور سنیکس وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑی مزے کی یہاں سے چیزیں ملتی ہیں، چپس وغیرہ۔ صبح 6:30 بجے کا ٹائم ہے، اس لیے ساری شاپس وغیرہ بند ہیں، اور یہ ہے سامنے مقام علی اصغر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا میرے مولا جو بے اولاد ہیں، شہزادہ علی اصغر کے خالی جھولے کا واسطہ صاحب اولاد ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ کو میں اسی گلی سے لے کر جا رہی ہوں مقام علی اکبر۔ ہم لیفٹ ہینڈ پہ ہم اس کو ٹرن کریں گے۔ اس وقت ساری شاپس بند ہیں اور رش بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں مقام علی اکبر۔ وہ سامنے ہے مقام علی اکبر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی تھی۔ یہ ساری شاپس ہیں تبرکات کی، باقی تو سب بند ہیں، صرف یہی ایک شاپ کھلی ہوئی ہے۔ یہ سب یہاں پہ تبرکات ہیں۔ حاجی حاجی جائے نماز جا نماز۔ ہاں washable. It's my design. It's our design in this show. Okay. سجدے گاہ لے لیتی ہوں۔ حاجی دو دانہ 500۔ ویورز اب میں جا رہی ہوں ہوٹل اور میں جا کے سوؤں گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اور اطراف کی زیارت کے لیے جانا ہوگا۔ جناب اون محمد اور بھی 1-2 زیارات ہیں، ان کے لیے جانا ہے۔ تو ابھی تو میں جا کے میں سوتی ہوں۔ تو جناب پھر یہ ہے کہ
اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا جو یہ ولاگ ہے کیسا لگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, اور کمنٹس میں بتاتے رہا کریں تاکہ میں اور جو ہے کوشش کروں اچھے سے اچھے ولاگس کو بنانے کی. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, تاکہ جو مزید آنے والے میرے ولاگس ہیں, میرے فیملی ولاگس, وہ آپ سب تک پہنچتے رہا کریں. تھینک یو سو مچ آپ سب کے میرے ولاگس کو دیکھنے کا اور میرا حوصلہ افزائی کرنے کا. لو یو آل, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.